السلام علیکم۔ آج ہم ٹاپک کرنے والے ہیں مواصلات کے ذرائع۔ مواصلات خیالات، تصورات اور سوچ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہونے کا عمل ہے۔ مواصلات کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ اگر معاشرے میں ذرائع مواصلات نہ ہوں تو انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں چند ایسے ذرائع مواصلات کی جو پاکستان میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پوسٹل سروس یعنی ڈاک خانہ۔ پاکستان پوسٹ آفس ایک وفاقی ادارہ ہے جو لوگوں کو ڈاک مہیا کرتا ہے۔ یہ ملک کے اندرونی بیرونی حصے میں ڈاک اور منی آرڈر ترسیل کرتا ہے۔ مواصلات کا دوسرا طریقہ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف ہے۔ اس میں ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا محکمہ کام کرتا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے PTCL کام کر رہی ہے۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے ذریعے کسی بھی بات یا خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ مواصلات کا ایک اور طریقہ ہے جسے الیکٹرانک میل یعنی ای میل کہتے ہیں۔ ای میل پیغام رسائی کا سب سے اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ طریقہ 20ویں صدی کے بعد بہت زیادہ مفید اور اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ مواصلات کی دنیا میں فیکس مشین بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ فیکس مشین پیغام رسائی اور اہم کاغذات کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کا اہم ذریعہ ہے۔ کاغذات فیکس مشین میں ڈالے جاتے ہیں۔ جس کاغذ کو جہاں بھیجنا ہو وہاں کا فیکس نمبر ڈالا جاتا ہے۔ دوسری فیکس مشین سے کاغذات کی فوٹو کاپی نکالی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسے ذریعے کی جس سے دنیا میں مواصلات بہت آسان ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ موبائل فون سروس ہے جو آج کل غریب سے امیر ہر بندے کے پاس نظر آتا ہے۔ روایتی ٹیلی فون تار کے ذریعے دوسرے ٹیلی فون سے منسلک ہوتا تھا۔ موبائل فون پیغام رسائی کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ یہ ٹیلی فون کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ موبائل فون نے انسان کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ موبائل فون نے جو لوگ وطن سے باہر رہتے ہیں انہیں اپنے گھروں کے قریب کر دیا ہے۔ موبائل فون نے کاروباری سرگرمیاں بہت تیز کر دی ہیں۔ جہاں موبائل فون کے اتنے سارے فوائد ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں جس سے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ موبائل فون کے استعمال سے نوجوان اکثر بے وقت اور فضول گفتگو میں مصروف رہتے ہیں۔ بے جا استعمال سے بچوں کا تعلیمی وقت ضائع ہوتا ہے۔ لوگ اکثر گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے حادثات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جانا کچھ پرانے ذرائع مواصلات کے بارے میں، اور ہم آج جانتے ہیں کچھ نئے اور جدید ذرائع مواصلات کے بارے میں، جیسا کہ واٹس ایپ، اسکائپ کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ سارے ذرائع مل کر انسان کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتے ہیں، ایک معاشرے کو دوسرے معاشرے سے جوڑے رکھتے ہیں۔ ان سب ذرائع کو اگر عقل مندی سے استعمال کیا جائے تو یہ ذرائع خدا کی نعمت سے کم نہیں ہیں۔